اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد محمد وآل محمد وجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو آداب اسلامی میں چل رہی تھی غیبت کے بارے میں۔ جی غیبت کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ بتایا تھا کہ ہم نے پہلے غیبت کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہیں، بتایا تھا۔ سب سے پہلی چیز غیبت کی تعریف۔ غیبت تعریف مطلب وہ تعریف نہیں جسے ہم تعریف کہتے ہیں، تعریف میں ڈیفینیشن، غیبت کہتے کسے ہیں۔ بتایا غیبت کی کتنی شرطیں تھیں، 6 شرطوں ہوں گی اس کے اندر تو ہی وہ غیبت کہلائے گی۔ دوسری چیز جو ہمیں غیبت کے بارے میں جاننی تھی وہ کیا تھی؟ غیبت کی برائی، اس کی حرمت، کتنا قبیح فعل ہے، یہ صفت ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں آیات و روایات سے پتہ لگتا ہے، جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں اس سے اس کی حرمت کا پتہ لگتا ہے کہ کتنا برا اور قبیح فعل ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے غیبت کے اندر موجود برائی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے ہیں، ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ آیت شریفہ کے ذیل میں یہ بات بھی قابل توجہ اور ذکر ہے۔ آیت جو یہاں ذکر کی گئی ہے اس کے ذیل میں، اس کے ضمن میں یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے، ذکر کے قابل ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کو یہ حکم دیا جائے گا۔ اوپر جو آیت آئی تھی نا کہ جو کوئی غیبت، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جی ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا کہ مردار کے گوشت کھانے جیسا بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ جی مردار کے گوشت کھانے کے برابر۔ تو خالی یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا ہے، نہیں، اس کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ قیامت کے دن اسے حکم دیا جائے گا انسان کو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جو کوئی بھی اپنے مومن بھائی کا گوشت دنیا میں کھائے، دنیا میں کھائے مطلب اس کی غیبت کرے، قرب الیہ یوم القیامت، تو اس کو اس کے قریب لایا جائے گا قیامت کے دن، اس بھائی کو، مومن کے مردار کو، فیقال، اور کہا جائے گا کل ہو میتن، اس کو کھاؤ، مردار کو کھاؤ، کما اکلتہ حیا، جب تم نے اسے زندگی میں کھایا تھا اس کا گوشت، فیاکلہ ویکلہ ویزج، اور اسے وہاں قیامت کے دن تو یہ تو ہے نہیں کہ انکار کر کے بچ کے نکل جائیں گے، نہیں، فیاکلہ سے کھانا پڑے گا، وہ کھائے گا، ویکلہ ویزج، اب خود سوچے کیا ہوگا، مگر اس سے کراہت محسوس کرے گا، فریاد کرے گا، یہ کیا ہے۔ آپ خود سوچیے جب کھانے کو کہا جائے گا، کھانا پڑے گا تو کیسا لگے گا۔ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اسے روز قیامت اس کے پاس لایا جائے گا جس کی اس نے غیبت کی تھی، اور پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ جس طرح اس کی زندگی میں تو نے اس کا گوشت کھایا تھا، اب یہ مردہ ہے، اب پھر اس کا گوشت کھا۔ چنانچہ وہ اسے کھائے گا، اور آپ خود سوچیے مردہ کو کھاتے ٹائم کیسا لگتا ہوگا۔ اسے کھائے گا مگر اس سے کراہت محسوس کرے گا اور فریاد کرے گا۔ ایک تو مردہ، وہ بھی انسان کا، انسان جانور کا مردار نہیں کھاتا، حرام ہے، حالانکہ وہی حلال گوشت جانور ذبح کر کے انسان کھاتا ہے، بھینس کھاتے ہی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی موت مر جائے کہیں پڑی ہو کہ آپ کھا لیں گے اسے مردار کو؟ نہیں۔ جب ایک حلال گوشت جانور جس کا گوشت انسان مستقل کھاتا ہے اس کے مردار کا گوشت کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، نہیں کھا سکتا، تو انسان کا مردار کیسا ہوگا آپ سوچیے۔ اسی طرح ان حضرت فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں، مررت لیلۃ اسری بی علی قوم یخشون،
میں گزرا لیلتن ایک رات اسرا میں جی کب لیلۃ الاسرا جانتے ہیں لیلۃ الاسرا لکھا ہے ہاں اسرا جس وہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من جو معراج والی آیت ہے معراج پہ لے کے گئے لیلۃ الاسرا اسرا سے معراج والی رات جی مررت بی علی قوم میں ایک قوم کی طرف سے پاس سے گزارا گیا یخشونا جو اپنے وجوہہم بأظافیرہم ظفر کہتے ہیں اظافیر ظفر کی جمع ناخن ایک قوم کے پاس سے میں گزرا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے فقلت تو میں نے کہا یا جبرائیل جبرائیل ساتھ تھے اے جبرائیل من ہؤلاء کون ہیں یہ لوگ جی یہ کون لوگ ہیں قالا تو جبرائیل نے فرمایا ہؤلاء الذین یغتابون الناس یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے ویقون فی اعراضہم اور وہ انہیں غیبت کر کے بے عزت کرتے تھے تو سمجھ میں آیا قیامت کے دن کیا ہوگا غیبت کرنے والے لوگ اپنے منہ کو ناخنوں سے نوچ رہے ہوں گے معراج میں دکھائے گئے تھے نا حالات بہت سے یاد ہے آپ کو ہنا میم ظرفشہ میم شیشمہ میم انما فاطمہ زہرا نکھت یا سنا ہے آپ نے شب معراج جب رسول معراج پہ گئے تھے کتنی چیزوں کے پاس سے گزارا ہوا تھا آپ یہاں سے گزرے تو کچھ عورتیں بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں ادھر سے گزرے تو کچھ ایسے لٹکی ہوئی تھی کوئی ایسے لٹکے ساری ڈیٹیل آپ جناب جبرائیل سے پوچھتے تھے وہ اللہ سے پوچھ کے بتاتے تھے مثلا یہ فلاں عورتیں جو بال کھلے رکھتی تھیں اس لیے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں یہ فلاں ہے اس لیے یہ منہ نوچ رہے ہیں کیوں کیونکہ غیبت کیا کرتے تھے یہ کر رہے ہیں سب دکھایا گیا تھا وہاں لہٰذا رسول کیا فرماتے ہیں آپ شب معراج کو ڈیٹیل میں پڑھیں اور آپ دیکھیے کوئی یہ بات وہ نہیں ہے مقابلے کی نعوذ باللہ یا توہین کی کہ نہیں لیکن آپ حقیقت میں اگر معراج کو اٹھا کے دیکھیں گے تو رسول کا گزر جتنی چیزوں کی طرف سے وہ عذاب دکھائے گئے ان میں آپ دیکھ لیجیے گا اکثر عورتیں تھیں سنا ہے آپ نے جہاں عورتیں یہ تھیں عورتیں یوں تھیں عورتیں وہ تھیں تو کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا تھا کہ عورتیں بیچاری بچپن سے لے کے گھر میں رہتی ہیں گھر میں ہی رہ کے اپنے شوہر کے چلی جاتی ہیں وہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں وہیں کبھی گھومنے تک نہیں جاتی ہیں انہیں گناہ کا اتنا موقع ملتا ہی کب ہے جی لیکن پھر آہستہ آہستہ میں بڑا ہوا میں نے دیکھا کہ عورتیں پورا ایک خاندان کیا پورا ایک شہر تباہ کر سکتی ہیں پورا ایک قوم تباہ کر سکتی ہیں عورتیں چاہیں تو جی آپ خود جانتے ہیں اس ٹائم جہاں بھی کوئی جھگڑا ہوگا گھروں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں ناراضگی ہوگی عورتیں شامل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نعوذ باللہ میں آپ کی توہین کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جو حقیقت ہے واقعاً ایک عورت اگر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ایک نسل سنوار سکتی ہے ایک پوری نسل اتنی طاقت ہوتی ہے ایک عورت میں کہ وہ پوری نسل سنوار سکتی ہے اور ایک عورت اگر بگڑ جائے تو پوری نسل بگاڑ بھی سکتی ہے جی اس لیے کہا گیا ہے کہ تعلیم بیٹیوں کو پڑھاؤ دین سکھاؤ خالی دنیاوی تعلیم ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دنیاوی تعلیم دین کے بغیر ہوگی تو فساد برپا کر دے گی جی لہٰذا آپ دیکھیے کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو دین سے ہٹ کے ویسی وہ پڑھ رہی ہیں اپنا لیکن ان کے حالات دیکھیے کیسے ہیں نہ ان کو لباس قابل بیان نہیں ہے کہ کیسے بیان کریں ایسے لباس بال یہ انہیں پھر دین کی توہین کرنی آ جاتی ہے کیونکہ وہ دوسرے غیر مذہب والوں میں اٹھ بیٹھ کے ان کا اثر آ جاتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ کافروں سے دوستی کرا تعلق نہ رکھو دوست کا اثر پڑتا ہے دیکھیے انہیں دیکھا دیکھی گانے بے پردگی کپڑے گندے عجیب باتیں عجیب توہین ہمیں تو اسلام نے قید کر دیا ہاں جی صحیح کہتے ہیں کٹر پنتی اتنا لفظ استعمال کر دیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو اسلام سے زیادہ یہ ایک واحد دین ہے دنیا کا جس میں عورت کو سب سے اوپر مرتبہ دیا گیا ہے عورت کو
سب سے اوپر مرتبہ دیا گیا ہے۔ آپ ریسرچ کر لیجئے، کوئی یہ تو ہے نہیں کہ 2-3 سال کے بچے ہوں یا بالکل ان پڑھ ہوں، دنیا دیکھی نہیں، ان کے سامنے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہر دین کا آپ اسٹڈی کر لیجئے۔ آپ لوگ یوروپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، مغربی ممالک کی طرف، امریکہ ہوا، وہ آزادی ہے۔ کون سی آزادی؟ وہاں کچھ دن تک کیا کہتے ہیں، لڑکی کے ساتھ رہتے ہیں، شادی بغیر کے بچے ہوتے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عورت کی عزت ہے؟ جب چاہے جو یہ ننگا پن، گندا پن، یہ آزادی ہے؟ جو یوروپ میں چل رہا ہے کہ مرد اگر شرٹ اتار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں، کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ یہ تہذیب ہے جی؟ تو یہ وہاں پہ یہ حیثیت ہے عورت کی کہ صرف یوز اینڈ تھرو والی چیز ہے وہاں پہ عورت۔ کیا ہے وہاں عورت؟ یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو، چھوڑو، پھینکو۔ اور مذہبوں میں آ جائیے، ابھی آ کے تو یہ ختم ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں، پڑھا ہوگا، ستی ورتھا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ستی ہو جانا ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، شوہر مر جاتا تھا، عورت کو ساتھ میں دفن کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے یا کوٹری میں رکھ کر دیتے تھے، یہ تھا جی۔ زندہ عورت کو یہ کر دیتے تھے، یہ تھا۔ اور خود یہی ہمارے ملک میں ہی آپ کو یاد ہے ابھی کچھ سالوں پہلے، کتنے سال، ابھی زیادہ 40-50 سال بھی نہ ہوئے ہوں گے، عورت کو اپنا اوپر کا حصہ ڈھکنے کا حق نہیں تھا۔ بعض قوموں کو ڈھکنے نہیں دیتے تھے، بڑے قوم والے، بڑا کہہ کے اپنے آپ کو۔ تو آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے اس بارے میں، یہی ہمارے ہی ملک میں کہ وہ بھائی نیچ ذات ہے، انہیں ڈھکنے کا حق نہیں ہے، لیجئے۔ تو وہ نہ پیسے، وہ ٹیکس بھرتے تھے غریب لوگ بیچارے۔ یہ عورت کی حیثیت تھی۔ یہی عورت کی حیثیت اسی ملک میں، ہمارے ہی ملک میں یہ حیثیت تھی کہ عورت کو اس کے مخصوص ایام میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، گھر سے الگ کر دیتے تھے، الگ اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ حیثیت تھی۔ یہ اسلام کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے کہ اس نے عورت ہی کی پہچان کروائی اور بتا دیا کہ عورت ہی، بیٹی ہی بخشوا سکتی ہے، بیٹی ہی بخشوا سکتی ہے۔ تو بتائیے، بیٹی بخشوا سکتی ہے تو کس مذہب میں عورت کو درجہ دیا گیا جی؟ دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے، اور اس میں بھی انسانوں میں عورت کو سب سے خوبصورت مخلوق کہا گیا۔ تو کہاں پہ؟ اور یہی ہماری آج کل ادھر ادھر پڑھ کے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والی بہنیں، عورتیں، مائیں، بہنیں، لڑکیاں کیا کہتی ہیں؟ کٹر پنتھی ہے، کٹر پنتھی ہے۔ کون سی کٹر پنتھی اسلام میں بھائی جی؟ یہ تہذیب ہے ننگے پھر لینا؟ تو پھر جانور میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آگا اب تو پاکستان کے مسلمان بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جی میں سبھی جگہ کہہ رہا ہوں۔ اور دیکھیے، کہنے والی بات وہ نہیں ہے، ہم یہاں زیادہ آرام سے، غیر مسلم ملک میں زیادہ آرام سے مسلم رہ رہے ہیں۔ اسلامی ملکوں کے حالات بہت خراب ہیں، میرا جسم میری مرضی کر کے جو چاہے آتنک مچا لے رہے ہیں جی، ننگا پن، گندا پن جی۔ ہمارے ملک میں کتنے طرح کی سائٹس یہاں پہ بند ہیں، کتنی سائٹس یہاں پر نیٹ کی بند ہیں انڈیا میں۔ پاکستان کا اوپر نمبر آتا ہے گندی سائٹوں میں، وہاں اتنا حالات خراب ہے۔ اسلام دیکھیے، وہ ہوتی، ریسرچ تو ہوتی ہے نا۔ تو اسلامی ممالک میں مسلمانوں نے زیادہ آتنک اتار رکھا ہے بھائی، اس لیے تو دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں کہ تعلیمات اتنی اعلیٰ ہیں اسلام کی، لیکن ان کی حرکتیں دیکھیے۔ میرا جسم میری مرضی، کون سا تیرا جسم تیری مرضی جی؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب غلط لے لیا آپ لوگوں نے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ نہیں، دین میں زبردستی جبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں اڑدنگ مچا لیجیے دین میں۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کہ آپ کو مسلمان ہونا ہے، آپ کی مرضی ہوئی ہے، اور دفع ہونا ہے اسلام سے تو بالکل نکل جائیے یہاں سے، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ آپ مسلمان سے غیر مسلم کیوں بن گئے یا غیر مسلم سے مسلم کیوں بن گئے، آپ کو اختیار ہے۔ یہ ہے لا اکراہ فی الدین کا مطلب۔ لیکن اگر دین میں آ گئے تو دین ایک دائرہ ہے، اس کے خود قاعدے قانون ہیں، وہ آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ جیسے کسی بھی ملک میں کوئی غیر ملکی آتا ہے تو اس ملک کے قانون فالو کرنے پڑتے ہیں۔ میری مرضی ہے میں پاکستان جاؤں نہ جاؤں، میری مرضی ہے ایران جاؤں یا نہ جاؤں، میری مرضی ہے دوسرے ملک جاؤں نہ جاؤں، یہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اگر میں وہاں اس ملک میں چلا گیا تو اگر میں وہاں کے قانون کے خلاف ورزی کروں گا تو سزا ملے گی نہیں۔ تو جب ایک چھوٹے سے ملک کا قاعدہ قانون فالو نہ کرنے پہ سزا ہے
تو پھر ہمارے دین کے اندر آنے کے بعد اس کی شریعت کا مذاق اڑانے کو پر سزا نہیں ہونی چاہیے؟ آگا ایک اور سوال ہے کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی غیبت جائز ہے، کہ اس کے پیچھے بندہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اگر یہ گناہ، ایسا جی ہے؟ دیکھیے ابھی اوپر گزرا ہے اسی درس میں، وہ جو انسان کھلا گناہ کرتا ہو، اسے اپنی عزت کا احترام نہ ہو، اس کی غیبت میں اور وہ عیب جو اس کا ظاہری ہے سب کو وہ بیان کرنا میں غیبت نہیں کہلائے گا۔ جی تو غیبت کے سلسلے اب دیکھا آپ نے کون ہوگا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رسول اکرم جب معراج پر گئے تھے، آپ ان کی پوری ہسٹری معراج کو ڈیٹیل میں پڑھیے، بڑی کتابوں میں تاریخ کی دیکھیے گا، معراج پہ عذاب جو دکھائے گئے ہیں کس کو زیادہ دکھائے گئے ہیں؟ کیوں؟ ایک عورت کو، کیونکہ ایک عورت پوری نسل سدھار سکتی ہے، اور جب یہ بگڑتی ہے نا تو نسلیں بگاڑ دیتی ہے، نسلیں ننگی ہو جاتی ہیں، نسلیں ننگی، بے پردہ، بے ادب، بے تہذیب جی ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت کتنی طاقتور ہوتی ہے ایک عورت، دیکھیے۔ اور بہت ہو سکتا ہے آپ آج کل ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو تو بند کر کے رکھ دیا گھر میں اور یوں کر دیا، کیا عورت بچے ہی پالتی رہے گی، کیا یوں ہی کرتی رہے گی، کیا یوں کرتی رہے گی؟ خداوند عالم نے جتنے بھی کام تقسیم کیے ہیں ہر انسان اور ہر اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے کیے ہیں، جو جس کی کیپیسٹی۔ ایک عورت ایک نسل سدھار سکتی ہے، تربیت کر سکتی ہے، تو اسے تربیت کی ذمہ داری دی۔ ایک مرد سے یہ نہیں ہو سکتا، مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک نسل سدھار سکے، ایک عورت سدھار سکتی ہے، پوری نسل سدھار سکتی ہے جی۔ تو انسان، خداوند عالم نے انسان کی فطرت کے اعتبار سے چیزیں تقسیم کیے ہیں جی، ایسے ہی نہیں کہ جو جس کا کام نہیں تھا کس اسے سونپ دیا، نہیں، جو جو کر سکتا تھا وہ کام اسے ہی سونپا ہے۔ آئیے، لہذا آپ غیبت کو، اسے معراج کو ڈیٹیل میں پڑھیے تو آپ کو احساس ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ غیبتیں کتنی، ٹھیک ہے، غیبتیں، تہمتیں، لڑائی جھگڑے کرانا، فتنہ فساد، کتنا کچھ۔ آئیے، جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کر کے انہیں بے عزت کیا کرتے تھے۔ غیبت کے سلسلے میں جو روایات حدیثیں موجود ہیں ان میں سے ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جس میں آپ نے غیبت کو زنا سے بدتر قرار دیا ہے۔ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کیوں زنا سے بدتر ہے آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، کوئی اور لڑکی کوئی لڑکا زنا کرتا ہے تو یہ کس کا حق ضائع کیا؟ خدا کا۔ کس کا حق ضائع کیا؟ یہ معاملہ کس کے بیچ کا ہے؟ خدا اور اس بندے کا۔ توبہ جی، ممکن ہے وہ اس کو غلطی کا احساس ہو، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن غیبت اللہ کا معاملہ بعد میں، پہلے اس کا ہے جس کی غیبت کی ہے، اس کی عزت اتاری ہے نا ہم نے غیبت کر کے۔ تو غیبت کے بارے میں کیا ہے کہ غیبت کا گناہ اللہ کتنی توبہ کر لے معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ یہ کہیں گے نعوذ باللہ، کیا خدا غفور الرحیم نہیں؟ خدا غفور الرحیم ہے، لیکن خدا کو اس بندے کا بھی تو احترام ہے، خدا اس بندے کی عزت کا بھی تو خیال رکھتا ہے، خدا ہر بندے کو اپنے ہر بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، ہر بندے کی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایسے معاف کر دے تو کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر کے اللہ سے معافی مانگ لے پھر تو جی لہذا، کیونکہ غیبت ایسا گناہ ہے جس کو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ لہذا بتاؤ کون سا، تو بتائیے غیبت بدتر ہوئی یا زنا بدتر ہوا؟ جبکہ زنا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنا بدتر ہے، لیکن غیبت اس سے بھی بدتر ہے۔ آپ فرماتے ایاکم الغیبہ، رسول کیا فرماتے؟ غیبت سے بچو، فإن الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ اب بتائیے کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر گھروں میں یہ غیبت عام ہو، جیسا کہ دیکھا ہی آپ نے معاشرے میں، ہر گھر میں جہاں دیکھو اس کی غیبت اس کی غیبت، جہاں لوگ جمع ہوئے یہ غیبت، اس نے یوں، اس نے وہ، اس نے وہ۔ اور کمال یہ ہے کہ
بعض ٹائم دیکھیے میں جو آپ بھی کہیں گے، اگر ہاں کہیں گے اس بارے میں، تائید کریں گے اس بات کی، عورتیں اشاروں میں غیبت کر دیتی ہیں، پاس بیٹھے مردوں کو پتہ بھی نہیں لگتا انہوں نے کیا بات کر لی. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی نہیں ہوتا ہے. جی، آنکھوں میں غیبت ہو جاتی ہے، اور مرد بیٹھے سوچ رہے ہیں کر کیا دیا انہوں نے، کیا کس بات پاس پڑی، کیا ہو گیا. یعنی اشاروں میں بات پوری ہو گئی، پوری بات، اور پاس آس پاس بیٹھے لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا کہ کیا ہو گیا، اور وہاں پوری بات بھی ہو جاتی ہے. تو دیکھیے اتنے فنکار ہوتی ہیں. غیبت ضروری ہے، جی چاہتے ہیں، لیکن عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں وہاں اس ٹائپ کی بات چھڑ ہی جاتی ہے. نہیں تو یہی تو، اسی لیے تو پھر دیکھا آپ نے معراج میں، اسی لیے تو عورتوں کے زیادہ عذاب دکھائے گئے کہ جی جی کیونکہ آپ ہاں نے میرے سنا ہو. خیال سے اب مرد بھی کرتے ہیں غیبت. جی اب یہ مرد بھی کرتے، سچویشن ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں کمال ہو گیا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مرد کرتے ہیں، لیکن جو کچھ چیزیں جو ہیں جو عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. دیکھیے مرد آپ دیکھیے لڑائی جھگڑا ناراضگیاں جو رشتہ داروں میں ہوتی ہیں، مرد اتنا دل پہ نہیں لیتا یہ باتیں، وہ نہیں لڑے گا جلدی سے، وہ ناراض کسی نے جی غلط کر بھی دیا نا تو وہ تب بھی اس سے ملنے کو تیار رہے گا. لیکن جو بیچ میں رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں اس میں عورت شامل ہوتی ہیں، اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. جی مرد میں یہ جی نہیں کہہ رہا کہ مرد کیوں، مرد انسان نہیں ہے، کرتے ہیں بہت غیبت. کچھ گندی صحبت میں بیٹھ کے عورتوں سے بدتر ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ، مرد جی عورتوں سے بدتر، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن عمومی طور پر اگر آپ نتیجہ نکالیں تو زیادہ غیبت زیادہ عورتیں اور ہوتی تہمت ہیں. والی باتوں میں عورتیں نمبر لے جائیں گی. جی جی بالکل کچھ صحیح. باتیں ہیں جس میں عورتیں آگے ہی رہیں گی، غیبت، تہمت، حسد. جی جی غیبت، تہمت، حسد، یہ تین ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں جی جی عورتوں میں آپ زیادہ پائی جاتی ہیں. جی اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نعوذ باللہ عورتوں کی توہین کر رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا کہ عورت کا کیا مرتبہ ہے، نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب دیکھیے کوئی بھی اگر آپ کی بات پہ تعریف کر رہا ہے تو سمجھیے آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا. اپنا جی وہی ہے کہ جو کمیاں بتائے. اب میں کامن آپ بتا رہا ہوں، کامن کمیاں بتا رہا ہوں نا، اس لیے نہیں بتا رہا کہ مثلا میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان کمیوں کو سمجھیں، آپ اپنے آس پاس والوں کو ایک ایک دو کو بھی پیغام دے کے اگر آپ نے سدھار دیا تو آپ کی بھی اپنے حق ادا کیا. جی لہذا کیا فرماتے ہیں، غیبت زنا سے بدتر ہے. ان الرجل قد یزنی ویتوب، اس لیے کہ مرد کبھی کبھی زنا کر بیٹھتا ہے، جو کوئی اگر ویتوب توبہ کر لیتا ہے، فیتوب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. مثلا اگر وہ پچھتا گیا، غلطی ہو گئی، توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کر سکتا ہے. لیکن وَإِنَّ صاحب الغیبت، لیکن غیبت کرنے والا لا یغفر، بخشا نہیں جا سکتا، لہو حتی یغفر لہو صاحبہ، جب تک اس کا جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے تب تک نہیں بخشا جا سکتا. تو اب بتائیے جب تک غیبت کرنے والا اس سے معافی نہ مانگ لے، وہ نہ معاف کر دے، تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. غیبت ہے تو بتائیے زنا اس سے بدتر ہوا نہیں ہوا؟ پیغمبر اکرم نے ایک دوسری حدیث میں غیبت کو سود سے بدتر قرار دیا ہے. سود بھی کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سود کھانا، سود لینا، سود دینا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کو اس سے بھی بدتر گناہ کہا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا، ایک درہم جو انسان کو سود کے ذریعے سے ملے، اعظم عند اللہ فی الخطیئۃ من 36 زنیہ. اللہ اکبر. ایک درہم کتنا، ایک درہم جو سود کے ذریعے سے حاصل ہو، وہ گناہ میں اللہ کے نزدیک 36 زنا سے بدتر ہے. ایک درہم سود، ایک درہم سود 36 زنا سے بدتر ہے. اور سب سے بڑا سود کیا ہے، کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا. آپ سوچئے سب سے بڑا سود کیا ہے، مسلمان کو بے آبرو کرنا غیبت کے ذریعے. جی سود دینا بھی سود لینا بھی دونوں حرام ہیں. جی کیا گروی رکھا ہے، زیور گروی رکھا ہے 20,000 روپے، اور اس کا یعنی 2 مہینے کا، ہاں سود حرام ہے، دینا بھی حرام. جی جی دینا بھی لینا بھی. اس لحاظ سے غیبت اس لحاظ سے بھی قابل مذمت ہے
غیبت اس لحاظ سے بھی برائی کی ہے کہ یہ برائی کے رواج کا ذریعہ ہے. اگر غیبت اس لیے بھی بری ہے کیونکہ اس سے برائیاں رائج ہوتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں. اسلام میں برائی کی ترویج، برائی کو پھیلانا خود ایک گناہ کبیرہ ہے، جس کے سلسلے میں پیغمبر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. جو لوگ مومنین کے درمیان فحشا یعنی برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں جی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک. جی ہلو جی آ رہی ہے آواز. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. امید ہے کہ یہ آپ کو اس کا غیبت کی برائی سمجھ میں آئی ہوگی، کتنا بدتر گناہ ہے یہ. جی وصلی اللہ علی جی محمد وعلی آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی